رمضان المبارک کے مہینے میں اعتکاف میں بیٹھنے والے تقریباً 60 سے 70% لوگ نہیں جانتے اعتکاف کے مسائل کو، جس کی وجہ سے وہ اپنا اعتکاف تو کرتے ہیں لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان کا اعتکاف کب کا ٹوٹ چکا ہوتا ہے، چونکہ وہ جو اعتکاف کے مسائل ہیں ان سے واقف نہیں ہوتے ہیں اور کوئی ایسی غلطی کر بیٹھتے ہیں جس سے ان کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے اور انہیں اس چیز کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور کس طریقے سے اعتکاف میں ہمیں بیٹھنا ہے۔ تو بنے رہیں ویڈیو کے آخر تک، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میرے چینل میں آپ کا خیر مقدم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ آج رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور تقریباً 2 دن بعد لوگ عصر کے بعد جو ہے اعتکاف میں بیٹھیں گے، لیکن اعتکاف میں بیٹھنے والے حضرات اس چیز سے واقف نہیں ہوتے ہیں، اعتکاف کے مسائل سے واقف نہیں ہوتے ہیں اور وہ جا کر اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ انہیں پوری خبر نہیں ہوتی کہ اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور کون سی غلطیاں ہمیں اعتکاف میں نہیں کرنی ہوتی ہیں۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو اعتکاف ہوتا ہے، اس اعتکاف کو اعتکاف سنت علی الکفایہ کہتے ہیں۔ وہ اعتکاف سنت علی الکفایہ ہے، یعنی کہ اگر بستی میں 1 یا 2 آدمی اگر اعتکاف کر لیں تو پوری بستی کے ذمہ سے یہ اتر جاتا ہے، لیکن اگر بستی میں کوئی بھی اعتکاف نہ کرے، کوئی بھی اعتکاف میں نہ بیٹھے تو اس کا گناہ پوری بستی کو ہوتا ہے۔ اور یہ اعتکاف 20ویں رمضان کے عصر سے لے کر عید کا چاند نظر آنے تک ہوتا ہے۔ اس اعتکاف میں ایک معتکف کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہوتی ہے، تسبیحات، اسی طرح قرآن کی تلاوت، تمام عبادات کرنی ہوتی ہیں۔ اسے مسجد سے باہر نہیں نکلنا ہوتا ہے، صرف وضو کے لیے۔ غسل کے لیے بھی مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ہاں، اگر غسل جنابت ہو تو اس کے لیے مسجد سے باہر نکل کر جلدی سے غسل کر کے واپس جا سکتے ہیں، لیکن سنت غسل جمعہ کے دن یا گرمی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اگر کوئی غسل کرنا چاہے تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ صرف وضو کے لیے ہم باہر نکل سکتے ہیں۔ اگر وضو کے بغیر کسی اور مقصد کے لیے ہم باہر نکلے، یا ہم اس وجہ سے نکلے کہ سردی لگ گئی یا باہر دھوپ میں تھوڑا بیٹھیں گے، یا ہم کسی اور سے باتیں کرنے کے لیے نکلے، کسی اور غرض سے نکلے جو ان چیزوں میں سے نہیں تھی، یعنی کہ وضو نہیں تھا یا غسل جنابت نہیں تھا، اگر ان کے بغیر کسی اور چیز کے لیے نکلے تو اس کا اعتکاف جاتا رہا اور وہ اعتکاف وہیں پر ختم ہو گیا۔ اور اگر 20ویں تاریخ کو اعتکاف میں بیٹھنا بھول گیا یا یاد نہیں رہا یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا تو 21ویں تاریخ سے اعتکاف تو کر سکتا ہے، لیکن وہ اعتکاف نفلی اعتکاف ہوگا، وہ یہ والا اعتکاف نہیں ہوگا۔ چونکہ ہم 10 دن مساجد میں بیٹھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ہمارا اعتکاف جو ہے وہ قبول نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہم نے کوئی ایسی غلطی کی ہوتی ہے جس سے ہمارا اعتکاف جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ان غلطیوں کو آپ دیکھیں۔ سب سے پہلے آپ بنا مطلب کے، یعنی کہ وضو کے بغیر، اگر آپ کو وضو کا تقاضا ہے، استنجے کا تقاضا ہے، تو آپ باتھ روم جا سکتے ہیں، آپ لیٹرنگ جا سکتے ہیں۔ بنا کسی عذر کے آپ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اگر آپ کو وضو بنانا ہے، آپ کو استنجا کرنا ہے، آپ کو باتھ روم یا لیٹرنگ جانا ہے تو آپ جا سکتے ہیں، اور جا کر وہاں بیٹھنا نہیں ہے، زیادہ ٹائم آپ بیٹھے رہیں یا کسی سے باتوں میں لگ جائیں نہیں۔ جس وقت میں آپ استنجا کر رہے ہیں یا جس وقت میں آپ وضو کر رہے ہیں، اگر اس وقت میں اور کوئی کام کر سکتے ہیں ساتھ تو کریں، لیکن کر نہیں سکتے۔ کیسے کریں گے؟ ایک شخص استنجا کر رہا ہے تو وہ کیسے دوسرا کام کر سکتا ہے؟ ایک شخص وضو کر رہا ہے تو وہ کیسے دوسرا کام کر سکتا ہے؟ لہٰذا جب آپ وضو کرنے کے لیے نکلیں، استنجا کرنے کے لیے نکلیں، تو وہی نکلنا آپ کو شریعت اسی نکلنے کی اجازت دیتی ہے۔ اس کے بغیر غسل کے لیے نہیں نکل سکتے اور کسی بھی معاملات کے لیے، کسی بھی کام کے لیے نہیں نکل سکتے۔ آپ کا اعتکاف، آپ نے اعتکاف جو کیا ہے وہ اعتکاف آپ کا مسجد میں ہے، رہنا ہے، مسجد میں آپ کو 4 دیواری کے اندر رہنا ہے۔ اس مسجد کی 4 دیواری سے کسی بھی غرض سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں آپ۔ اور اس مسئلے سے بہت سے لوگ واقف نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ لا علمی کی وجہ سے باہر جاتے ہیں، نکلتے ہیں، دھوپ میں بیٹھتے ہیں، اسی طرح نہاتے دھوتے، کپڑے دھوتے ہیں، بہت سارے اعمال کرتے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا، انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ لہٰذا اس مسئلے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اعتکاف میں بیٹھنے والی جو 2 دن بعد جو لوگ اعتکاف میں بیٹھیں گے وہ سمجھیں کہ معتکف حضرات جو ہوتے ہیں انہیں صرف استنجا اور وضو کے لیے باہر نکلنا ہوتا ہے۔ اس کے بغیر اگر شرعی عذر کوئی ہے، مثلا غسل جنابت ہے، تو تب غسل کے لیے نکل سکتے ہیں۔ باقی گرمی کے لیے غسل کرنا یا جمعہ کے دن سنت غسل کرنا تو اس کے لیے نہیں نکل سکتے ہیں باہر، اور کسی بھی دوسرے اعمال کے لیے شرعی عذر کے بغیر باہر نہیں نکلنا ہے۔ اگر آپ باہر نکل گئے مسجد سے تو آپ کا اعتکاف ختم ہو گیا، آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اعتکاف میں بیٹھنے والے حضرات اسے سمجھ لیں اور وہ اچھی طریقے سے اعتکاف کریں۔ اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔